بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اور سامعین، سہیل عباسی ہلز یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں آیا صوفیہ کی پوری تاریخ کے بارے میں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تو جو بڑھتے ہیں ویڈیو کی جانب، پچھلے جمعے کو ایک بہت بڑی خبر آئی، اور یہ خبر آئی ہے ترکی کی یعنی استنبول سے۔ وہاں ایک آیا صوفیہ کی عمارت ہے، اور یہ کافی پرانی عمارت ہے۔ یہ ایک بہت ہی اعلیٰ اور شاندار مسجد ہے آیا صوفیہ، جو وہاں ایک میوزیم تھا، اور یہ سمندر کے کنارے واقع ہے۔ اس عمارت کی ترکی میں کنٹروورسی یعنی بحث چل رہی تھی، اور وہ لگ بھگ 90 سال سے چل رہی تھی۔ 90 سال سے ترکی کا ایک مطالبہ تھا جو پورا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ معاہدہ لوزان کو 100 سال مکمل ہونے جا رہے ہیں، جو 2023 میں ختم ہو جائے گا، اور ترکی پھر سے ایک آزاد ملک بن جائے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ترکی پھر سے خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھ دے، جو 1930 میں ختم ہوئی تھی۔ اور میں آپ کو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں، جب جو طریقے خلافت ختم ہوئی تو برصغیر کے مسلمانوں نے کافی یہ ترکیوں والوں کا ساتھ دیا۔ اس وجہ سے ترکی پاکستانیوں کو اور جو برصغیر کے مسلمان ہیں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ 2020 میں رجب طیب اردوغان نے یہ بتایا کہ ترکی 2023 میں آزاد ہو رہا ہے، اور اس پر عہد کی پابندیاں بھی ختم ہو جائیں گی، اور پھر ترکی اپنے فیصلے خود کرے گا، یعنی وہ خود کو مختار ہو جائے گا۔ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب مصطفیٰ کمال نے سیکولر ترکی کی بنیاد رکھی تو اس عمارت کو مسجد سے تبدیل کر کے ایک عجائب گھر بنا دیا گیا، تو تب سے لے کر اب تک یہ ایک عجائب گھر ہے۔ 1935 میں اس کو لوگوں کے لیے کھولا گیا تھا۔ میں اس عمارت کی پوری کہانی آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ دنیا کے توسطات کیا ہیں۔ اس وقت جو BBC کی لیٹسٹ اپڈیٹ آئی ہے اس بارے میں، انہوں نے جان بوجھ کر روس کا نام لیا ہے، چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ترکی کے روس کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ BBC مغربی دنیا کا ایک ادارہ ہے، تو اسی بہانے سے یا کسی بھی طرح ترکی کے روس کے ساتھ تعلقات خراب ہو جائیں۔ یہ جو مسجد ہے اس کو بازنطینی بادشاہ نے تعمیر کرایا تھا۔ اس نے اس کی تعمیر کا حکم 532 عیسوی میں یعنی سن 532 میں اس نے کہا کہ اس کو تعمیر کیا جائے، اور اس کے دور میں اس شہر کا نام ابو یاد ہوگا، پہلے قسطنطنیہ ہوا کرتا تھا، اور اسی بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے۔ مسلمانوں نے اس بعد میں فتح بھی کیا تھا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی سعادت تھی۔ تو 532 عیسوی میں بازنطینی بادشاہ جسٹینین کے کہنے پر اس کو تعمیر کیا گیا، جس کی تعمیر 537 عیسوی میں مکمل ہوئی۔ تو اس عمارت میں آرتھو کا چرچ کا جو سربراہ تھا، اس کا مقام اس عمارت کو بنا دیا گیا۔ اس میں بہت ساری تقریبات، تاج پوشی اور سلطان کی میٹنگ وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ بڑے لمبے عرصے تک یہ عمارت چرچ کے طور پر رہی۔ بعد میں جب یہ آپس میں لڑتے رہے تو یہ 13ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے کیتھولک چرچ کے پاس چلی گئی۔ آرتھو آڈی چرچ سے کیتھولک چرچ کے پاس چلی گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ زور پکڑا۔ جو آپ آج کل ترکی کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں خود۔ اس کے بعد مسلمانوں نے دوبارہ زور پکڑا۔ جو آپ آج کل ترکی کا ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، آپ ان ساری چیزوں کو جوڑ کر دیکھیں
خود انالائز کرنا سیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے اور دنیا کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، کون کیا سوچ رہا ہے اور اس کے سوچنے کے پیچھے مقصد کیا ہے۔ ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اردو کو غازی ایک اور سیریز جو ابھی لانچ ہوئی ہے، جس کا بھی سیزن 1 ختم ہوا ہے، کلوس عثمان، جس میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی گئی۔ تو اس کے بعد اس کے ایک سلطان تھے، سلطان محمد دوئم۔ انہوں نے 1453 میں اس علاقے کو دوبارہ فتح کیا، قسطنطنیہ، اور اس شہر کا نام استنبول رکھ دیا۔ اس وقت اس کا نام قسطنطنیہ سے استنبول رکھ دیا گیا۔ تو اس وقت کی شاندار اور زبردست عمارت یہی آیا صوفیہ تھی، اور یہاں پر ان کے بڑے بڑے لوگ رہتے تھے جو اس دور کے بازنطین سلطنت کے حکمران تھے۔ ان سے یہ چھین لیا گیا تو وہ یہاں سے بھاگ گئے۔ سلطان محمد دوم نے اعلان کیا کہ آیا صوفیہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے، کیونکہ یہ عمارت کافی حد تک تباہ ہو چکی تھی اور اس کو بنے ہوئے 900 سال ہو چکے تھے۔ اس کو دوبارہ پوری طرح سے تعمیر کیا گیا اور اس میں کچھ اور علاقہ شامل کیا گیا۔ اس کی کافی خوبصورتی کے ساتھ زینت و آرائش کی گئی۔ سلطان محمد دوم نے حکم جاری کیا، جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کے سلطان تھے، کہ اس کو مسجد بنا دیا جائے، اور پھر انہوں نے وہاں پر جمعے کی نماز بھی پڑھی۔ اگلے کئی سو سال تک یہ بطور مسجد رہی۔ لگ بھگ 500 سال سے زائد یہاں پر لوگ نماز پڑھتے رہے اور یہاں باقاعدہ اذانیں دیتے رہے، اور یہ مسجد مسلمانوں کا مرکز بنی رہی، اور اس وقت تک یہ مسلمانوں کا مرکز رہی جب تک بلو ماسک نہیں بن گئی، اور یہ مسجد بھی استنبول میں واقع ہے۔ اس کو بلو ماسک کہتے ہیں، اور اس کی تعمیر 1616 میں ہوئی۔ ان دونوں مسجدوں کا ایک خاص مقام تھا۔ بہت سے مسلمانوں نے جہاں نمازیں ادا کی اور یہاں سے بہت سے بزرگان دین نکلے، لیکن جب مسلمانوں کو شکست ہوئی اور سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی، اور بعد میں مصطفیٰ کمال نے جدید ترکی کی بنیاد رکھی، جس کو سیکولرزم کہا جاتا ہے، کیونکہ مصطفیٰ کمال عیسائیوں اور ہر کسی سے تعلق و رابط رکھنا چاہتا تھا، اور ان کے کمزور فیصلوں کی وجہ سے اس مسجد کا اسٹیٹس دنیا کے دباؤ پر ختم کر دیا گیا۔ مسجد کا اسٹیٹس ختم کر کے اس کو عجائب گھر بنا دیا گیا، جہاں ہر سال لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں، لیکن آج سے دوبارہ اسے مسلمانوں کے لیے کھولا جا رہا ہے۔ مسلمان آج ادھر جمعے کی نماز ادا کریں گے۔ مسلمان اس کا بہت عرصے سے انتظار کر رہے تھے، اور بالآخر وہ وقت آ ہی پہنچا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔